ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ یہ دین محمد، دین مصطفیٰ، دین اسلام بہت آسان ہے۔ کس طرح کہ دین اسلام پچھلے تمام ادیان سے، جتنے بھی پہلے دین آئے ان سب سے آسان ہے۔ اسی لیے امت محمدیہ کے لیے پچھلی امتوں جیسی دشواریاں یا سخت احکامات نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اس امت پر رحم فرماتے ہوئے ان تمام سختیوں کو، ان تمام مشکل احکامات کو دور فرما دیا اور آسان فرما دیا۔ اس لیے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، اور جس کی واضح علامت ایک یہ ہے کہ اسلام نے بندے کو انہی احکام کا پابند کیا ہے جو اس کی طاقت میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ تو ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ کس طرح آسان ہے؟ آئیے اس حدیث کی تھوڑی سی مختصر وضاحت کرتا چلوں چند مثالوں کے ساتھ، تاکہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، جلد اور واضح ہو جائے۔ سب سے پہلی مثال کہ دین آسان ہے، اس کی سب سے پہلی مثال تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے اس امت سے بھول، نسیان اور دل میں آنے والے گناہوں بھرے خیالات کو معاف فرما دیا، جب تک کہ ان کو کر نہ لے وہ۔ اگر کسی کے ذہن میں صرف گناہ کرنے کا خیال آتا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اسے۔ بہت آسان ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ دیکھیں فرائض، واجبات اور سنت فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں، ان میں قیام یعنی کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہے اور تکلیف ہے اس کو اتنی زیادہ، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے آسانی کی صورت یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر ادا کر لے۔ اور اگر کوئی اتنا بیمار ہے کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو اسلام نے اور آسان کر دیا اس کے لیے معاملہ، اور وہ یہ کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا تو پھر لیٹ کر پڑھنے کی اس کو اجازت ہے۔ دین آسان ہے، ان الدین یسر۔ تیسری مثال سمجھیے گا کہ دیکھیں غسل اور وضو، پانی سے اگر پانی دستیاب نہ ہو تو پانی کی جگہ پاک مٹی سے بھی تیمم کر سکتا ہے، یا پانی ہے اگر لیکن نقصان دہ ہے کہ جان تلف ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ مٹی سے تیمم کر سکتا ہے، بس نیت کا فرق ہوگا دونوں، اس کا وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ اس کی چوتھی مثال دیکھیے، اسی طرح سفر کی دشواریاں، سفر کی مشکلات کا لحاظ کرتے ہوئے شریعت نے مسافر کو شرعی سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت بھی دی ہے، اور اسے بعد میں قضا کر لینے کی رخصت بھی دی ہے کہ اس وقت نہ رکھے، چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے، قضا کر لے۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال عرض کیے دیتا ہوں کہ دیکھیے شرعی سفر کے لیے نماز قصر کرنے، یعنی 4 رکعت والی اگر نماز ہے تو شریعت نے اگر شرعی سفر پر وہ گیا ہے تو اس کے لیے ہے 2 رکعت پڑھ لے، اس کو قصر کر لے، قصر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری مثالیں ہیں کہ جس کے اندر اسلام نے آسانی جو ایک بندوں کو دی ہے اس کے لیے، لہٰذا دین میں بیجا سختی اور اسی طریقے سے مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے، اور جن امور میں شریعت اسلامیہ نے رخصت اور نرمی دی ہے انہیں قبول بھی کرنا چاہیے۔
قبول بھی کرے انہیں کہ جہاں پر رخصت دی گئی ہے اسے. جس طرح اللہ کریم کو یہ پسند ہے، ایک حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ کریم کو یہ پسند ہے کہ اس کے عطا کردہ فرائض پر عمل کیا جائے، اسی طرح اسے یہ بھی پسند ہے کہ اس کی دی گئی رخصتوں پر عمل کیا جائے، آسانیوں پر بھی عمل کیا جائے. تو اس لیے دین آسان ہے، لیکن ان آسانیوں کا بیجا فائدہ بندہ نہ اٹھائے، بیجا فائدہ نہ اٹھائے. جہاں شریعت نے رخصت دی ہے، علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رہنمائی لی جائے اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ اگر کسی کو ہلکا سا بخار ہو گیا، کسی کو ہلکا سا درد ہو گیا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگ جاتا ہے کرسی پر. دین آسان ضرور ہے. جب ان سے پوچھا جائے، کہا جائے، تو کہتے ہیں کہ جناب دین کا تو بڑا آسان ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر چیز کے اندر کہ جہاں رخصت شریعت نے طریقہ بتا دیا، کھڑے ہو کر نہیں تو زمین پر بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھ لے. کرسی پر بیٹھنے کا حکم کس کے لیے ہے، کس کے لیے نہیں، یہ اپنے ہی اندازے سے نہ کرے عمل بندہ اس پر. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کہ ہم دنیاوی معاملات کے اندر جب بھی کوئی دنیا کا معاملہ ہوگا تو اس دنیا کے معاملے کے اندر کسی کام میں ہمیں جب رکاوٹ پیش آتی ہے، کہیں ہم پھنس جاتے ہیں، الجھنیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، تو ہم اسی چیز کے ماہرین سے رابطہ کرتے ہیں، انہی چیز کے ماہرین سے رابطہ کرتے ہیں، تبھی معاملات حل ہوتے ہیں ہمارے. مثال کے طور پر دیکھیں کہ جسمانی مسائل ہیں. اگر بیمار ہے انسان تو جب بیمار ہوگا تو دوا لینے کے لیے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہی جائے گا، نہ کہ کسی پلمبر کے پاس جائے گا. اور جتنی بڑی بیماری ہوگی اتنے ہی ماہر ڈاکٹر کے پاس جائے گا. بیماری معمولی سی ہے تو معمولی سے ڈاکٹر سے جا کر علاج کرا لے گا. لیکن اگر بیماری سخت ہے اور خطرناک ہے تو پھر اسی طریقے سے اس خطرناک بیماری کا علاج بھی اتنے ہی بڑے ماہر ڈاکٹر سے کروائے گا. بالکل اسی طرح سے اگر گھر بنانے کا معاملہ ہے تو پھر وہ کسی معمار کے پاس ہی جائے گا. کارپینٹری کا کام ہے تو کسی کارپینٹر کے پاس ہی جائے گا. تو دنیاوی معاملات کے اندر جب ہم جس چیز کے اندر مشکلات ہوتی ہے اسی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے شخص کے پاس جا کر رہنمائی لیتے ہیں تو پھر ناظرین کرام جب ہمیں اسلامی معاملات کے اندر، دین کے اندر بھی کوئی مشکل اگر آ رہی ہے، کہیں رہنمائی لینی ہے تو کسی مستند عالم کے پاس جانا چاہیے، کسی مستند مفتی کے پاس جانا چاہیے اور اس کا حل معلوم کرنے کے لیے ان سے رجوع کریں، نہ کہ ہم خود ہی اپنے ذہن سے بس اس کا حل نکال لیں اور اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے چلے جائیں. تو اس لیے دین آسان ضرور ہے، دین آسان ضرور ہے، لیکن ہم اپنی مرضی کا دین نہ بنائیں. ہم اپنی مرضی کا دین نہ بنائیں تو ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں اسلام کو ترجیح دیتے ہیں ہم، اور ہمیں دینی چاہیے کہ ہم اسلام کو ترجیح دیں، اسلامی معاملات کو ترجیح دیں. انہی دین اسلام پر عمل کرنا، اسی سے انشاءاللہ آسان بھی ہوتا چلا جائے گا اور ہم اللہ کے احکام پر عمل بھی کرتے چلے جائیں گے. تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے، خالق کائنات ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا